بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 26 فروری 1908 بوقت سیر بمقام قادیان دارالامان۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا، ایک شخص جو اولیاء اللہ میں سے تھے، ان کا ذکر ہے کہ وہ جہاز میں سوار تھے، سمندر میں طوفان آ گیا، قریب تھا کہ جہاز غرق ہو جاتا، اس کی دعا سے بچا لیا گیا، اور دعا کے وقت اس کو الہام ہوا کہ تیری خاطر ہم نے سب کو بچا لیا۔ مگر یہ باتیں نرا زبانی جمع خرچ کرنے سے حاصل نہیں ہوتی۔ دیکھو، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ دیا ہے، انی حافظ کل امن فی الدار، مگر دیکھو ان میں غافل عورتیں بھی ہیں، مختلف طبائع اور حالات کے انسان ہیں۔ خدا نخواستہ اگر ان میں سے کوئی طاعون سے مر جاوے، یا جیسا کہ بعض آدمی ہماری جماعت میں طاعون سے فوت ہو گئے ہیں، تو ان دشمنوں کو ایک اعتراض کا موقع ہاتھ آ گیا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، انعام آیت 83۔ بہرحال جماعت کے افراد کی کمزوری یا برے نمونے کا اثر ہم پر پڑتا ہے، اور لوگوں کو خواہ مخواہ اعتراض کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ پس اس واسطے ہماری طرف سے تو یہی نصیحت ہے کہ اپنے آپ کو عمدہ اور نیک نمونہ بنانے کی کوشش میں لگے رہو۔ جب تک فرشتوں کی سی زندگی نہ بن جاوے، تب تک کیسے کہا جا سکتا ہے کہ کوئی پاک ہو گیا؟ یا فالون ما یومرون، سورہ تحریم آیت 7۔ فنا فی اللہ ہو جانا اور اپنے سب ارادوں اور خواہشات کو چھوڑ کر معاذ اللہ کے ارادوں اور احکام کا پابند ہو جانا چاہیے، کہ اپنے واسطے بھی اور اپنی اولاد، بیوی بچوں، خیش و اقارب اور ہمارے واسطے بھی باعث رحمت بن جاؤ۔ مخالفوں کے واسطے اعتراض کا موقع ہرگز نہ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، سورہ فاطر آیت 30۔ پہلی دونوں صفات ادنا ہیں، سابق بالخیرات بننا چاہیے۔ ایک ہی مقام پر ٹھہر جانا کوئی اچھی صفت نہیں۔ دیکھو، ٹھہرا ہوا پانی آخر گندا ہو جاتا ہے، کیچڑ کی صحبت کی وجہ سے بدبودار اور بدمزہ ہو جاتا ہے۔ چلتا پانی ہمیشہ عمدہ، ستھرا اور مزیدار ہوتا ہے، اگرچہ اس میں بھی نیچے کیچڑ ہو، مگر کیچڑ اس پر کچھ اثر نہیں کر سکتا۔ یہی حال انسان کا ہے کہ ایک ہی مقام پر ٹھہر نہیں جانا چاہیے۔ یہ حالت خطرناک ہے۔ ہر وقت قدم آگے ہی رکھنا چاہیے، نیکی میں ترقی کرنی چاہیے، ورنہ خدا تعالیٰ انسان کی مدد نہیں کرتا، اور اسی طرح سے انسان بے نور ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ آخرکار بعض اوقات ارتداد ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے انسان دل کا اندھا ہو جاتا ہے۔ فرمایا، خدا تعالیٰ کی نصرت انہی کے شامل حال ہوتی ہے جو ہمیشہ نیکی میں آگے آگے قدم رکھتے ہیں، ایک جگہ نہیں ٹھہر جاتے، اور وہی ہیں جن کا انجام بخیر ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ ان میں بڑا شوق، ذوق اور شدت رقت ہوتی ہے، مگر آگے چل کر بالکل ٹھہر جاتے ہیں، اور آخر ان کا انجام بخیر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ دعا سکھلائی ہے کہ اصلح فی ذریتی، الاحقاف آیت 16، میرے بیوی بچوں کے بھی اصلاح فرما۔ اپنی حالت کی پاک تبدیلی اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد اور بیوی کے واسطے بھی دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اکثر فتنے اولاد کی وجہ سے انسان پر پڑ جاتے ہیں، اور اکثر بیوی کی وجہ سے۔ دیکھو، پہلا فتنہ حضرت آدم پر بھی عورت ہی کی وجہ سے آیا تھا۔ حضرت موسیٰ کے مقابلے میں بلم کا ایمان جو حبط کیا گیا، اصل میں اس کی وجہ بھی تورات سے یہی معلوم ہوتی ہے کہ بلم کی عورت کو اس بادشاہ نے بعض زیورات دکھا کر طمع دے دیا تھا، اور پھر عورت نے بلم کو حضرت موسیٰ پر بد دعا کرنے کے واسطے اکسایا تھا۔ غرض ان کی وجہ سے اکثر انسان پر مصائب شدائد آ جا کرتے ہیں، تو ان کے اصلاح کی طرف بھی پوری توجہ کرنی چاہیے، اور ان کے واسطے بھی دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ 3 مارچ 1908 قبل نماز عصر ایک شخص نے عرض کی کہ حضور، میں نے پیشتر بذریعہ خط کے بیعت کی ہوئی ہے، کیا وہی کافی ہے؟ حضرت اقدس نے فرمایا، ہزاروں آدمی ہیں کہ ان بیچاروں کو دنیاوی مشکلات کی وجہ سے استطاعت نہ ہونے کے باعث قادیان میں آنا دشوار ہے، اور انہوں نے بذریعہ خطوط ہی بیعت کی ہوئی ہے۔ بیعت کرنے سے مطلب بیعت کی حقیقت سے آگاہ ہونا ہے۔ ایک شخص نے روبرو ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی، اصل غرض اور غایت کو نہ سمجھا یا پرواہ نہ کی، تو اس کی بیعت بے فائدہ ہے، اور اس کے خدا کے سامنے کچھ حقیقت نہیں۔ مگر دوسرا شخص 1000 کوس سے بیٹھا صدق دل سے بیعت کی حقیقت اور غرض و غایت کو مان کر بیعت کرتا ہے،
اور پھر اس اقرار کے اوپر کاربند ہو کر اپنی عملی اصلاح کرتا ہے، وہ اس روبرو بیعت کر کے بیعت کی حقیقت پر نہ چلنے والے سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ دیکھو مولوی عبداللطیف صاحب شہید اسی بیعت کی وجہ سے پتھروں سے مارے گئے، 1 گھنٹے تک برابر ان پر پتھر برسائے گئے، حتیٰ کہ ان کا جسم پتھروں میں چھپ گیا، مگر انہوں نے اف تک نہ کی، ایک چیخ تک نہ ماری، بلکہ ان کو اس ظالمانہ کارروائی سے پیشتر 3 بار خود امیر نے اس امر سے توبہ کرنے کے واسطے کہا اور وعدہ کیا کہ اگر تم توبہ کرو تو معاف کر دیا جاوے گا اور پیشتر سے زیادہ عزت اور عہدہ عطا کیا جاوے گا، مگر وہ تھا کہ خدا کو مقدم کیا اور کسی دکھ کی جو خدا کے واسطے ان پر آنے والا تھا پرواہ نہ کی، اور ثابت قدم رہ کر ایک نہایت عمدہ زندہ نمونہ اپنے کامل ایمان کا چھوڑ گئے۔ وہ بڑے فاضل عالم اور محدث تھے۔ سنا ہے کہ جب ان کو پکڑ کر لے جانے لگے تو ان سے کہا گیا کہ اپنے بال بچوں سے مل لو، ان کو دیکھ لو، مگر انہوں نے کہا کہ اب کچھ ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے بیعت کی حقیقت اور غرض و غایت۔ بعض لوگوں کے ہمارے پاس خطوط آتے ہیں کہ میں ایک مسجد کا ملا تھا، آپ کی بیعت کرنے کی وجہ سے لوگ مجھ سے ناراض ہیں، مخالفت کرتے ہیں، غرض مجھے بیعت کی وجہ سے سخت تکلیف ہے، حالانکہ اس آزادی اور امن کے زمانہ اور سلطنت میں ان لوگوں کو کوئی تکلیف کیا پہنچا سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کسی نے زبان سے گالیاں نکال دی ہوں گی، تو ان باتوں سے ہوتا بھی کیا ہے؟ مگر اس کو تکلیف سمجھتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں کہ بیعت کرنے کی وجہ سے مجھے یہ تکلیف پہنچی۔ غرض بعض لوگ ذرا سی مخالفت کی بھی برداشت نہیں کر سکتے، اصل میں انہوں نے بیعت کی حقیقت ہی کو نہیں سمجھا۔ 5 مارچ 1908 بوقت سیر مولوی ابو رحمت صاحب نے حضرت اقدس کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور، کرشن جی مہاراج کا مذہب جیسا کہ خود ان کے اقوال سے معلوم ہوتا ہے ان کے زمانے کے عام اہل حنوت سے الگ تھا۔ حضرت اقدس نے اس پہ فرمایا یہ واقعی اور صحیح بات ہے کہ بعد کے لوگ بزرگوں کی تعلیم کو بوجہ امتداد زمانہ بھول جاتے ہیں اور ان کی سچی تعلیموں میں بہت کچھ بیجا تصرف کر لیا کرتے ہیں، اور مرور زمانہ سے ان کے اصلی تعلیم پر سینکڑوں پردے پڑ جاتے ہیں اور حقیقت حال دنیا کی نظروں سے پوشیدہ ہو جاتی ہے۔ اصل بات یہی سچ ہے کہ ان کا مذہب موجودہ مذہب اہل حنوت سے بالکل مختلف اور توحید کی سچی توحید پر مبنی تھا، توحید کی سچی تعلیم پر مبنی تھا۔ حضرت اقدس نے اس جگہ اپنے 2 الہام بیان فرمائے۔ اول یہ ہے کہ ہے کرشن رویندر گوپال تیری مہما گیتا میں لکھی گئی ہے، اور دوسرا الہام یہ بیان فرمایا کہ ایک بار الہام ہوا تھا کہ آریوں کا بادشاہ آیا۔ ایک اور خواب حضرت اقدس نے بیان فرمایا کہ ایک بار ہم نے کرشن جی کو دیکھا کہ وہ کالے رنگ کے تھے اور پتلی ناک کشادہ پیشانی والے ہیں۔ کرشن جی نے اٹھ کر اپنی ناک ہماری ناک سے اور اپنی پیشانی ہماری پیشانی سے ملا کر چسپاں کر دی۔ ایک اور واقعہ حضور نے یوں بیان فرمایا، خواجہ باقی باللہ صاحب کے سامنے کسی شخص نے اپنے خواب یوں بیان کی کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک آگ ہے اور راجہ رام چندر جی اس کے کنارے پر ہیں اور کرشن جی عین اس کے وسط میں پڑے ہیں۔ حاضرین مجلس میں سے ایک شخص نے جو اس خواب کی تعبیر بیان کی کہ چونکہ وہ دونوں کافر ہیں اس واسطے آگ میں ہیں، مگر ایک کافر کم ہے اس لیے وہ کنارے پر ہے اور دوسرا سخت کافر ہے اس واسطے وہ آگ کے بیچوں بیچ پڑا ہے۔ مگر مرزا جان جانا صاحب جو کہ خواجہ صاحب کے مرید تھے، انہوں نے عرض کی کہ حضور یہ تعبیر صحیح نہیں ہے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ تم کیا بیان کرتے ہو؟ اس پر مرزا جان جانا نے یوں تعبیر کی کہ وہ آگ آتش محبت الہی ہے، دوزخ کی آگ نہیں۔ رام چندر جی سالک ہیں اور ابھی کمال عشق حاصل نہیں ہوا، اس واسطے اس کو کنارے پر دیکھا، مگر کرشن جی مجذوب ہیں اور محبت الہی کی آگ میں سے غیر اللہ جل جاتا ہے، اس میں ان کو کمال حاصل ہو گیا ہے، اس واسطے ان کو عین بیچوں بیچ میں دیکھا ہے۔ ایک اور واقعہ اسی مضمون کے متعلق حضرت اقدس نے یوں بیان فرمایا کہ اولیاء اللہ میں سے ایک صاحب کشف اس ایک دفعہ ودیا میں پہنچے، وہاں پہنچ کر مسجد میں لیٹ گئے، دیکھتے کیا ہیں کہ کرشن جی آئے اور 7 روپے ان کے نظر کیے کہ ہماری طرف سے بطور دعوت قبول کیا جاوے۔ وہ ولی اللہ صاحب چونکہ مسلمان تھے، انہوں نے کہا کہ تم لوگ کافر ہو، ہم تمہارا مال نہیں کھاتے۔ تو اس پر کرشن جی نے عرض کیا کہ کیا موجودہ ہندوؤں سے ہماری حالت اور ایمان کا اندازہ لگاتے ہیں؟ ہم ان میں سے ہرگز نہیں ہیں، بلکہ ہمارا مذہب توحید ہے اور ہم آپ لوگوں کے بالکل قریب ہیں۔ الہاوازی ابن عربی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک حدیث میں آیا کہ کان فی الہند نبی اسود اللون اسمہ کاہن، یعنی ہندوستان میں ایک نبی گزرا ہے جس کا رنگ کالا تھا اور نام اس کا کاہن تھا۔ مجدد الفسانی سرندی صاحب فرماتے ہیں
کہ ہندوستان میں بعض قبریں ایسی ہیں کہ میں پہچانتا ہوں کہ نبیوں کی قبریں ہیں، غرض ان سب واقعات اور شہادتوں سے اور نیز قرآن شریف سے صاف طور سے ثابت ہے کہ ہندوستان میں بھی نبی گزرے ہیں۔ چنانچہ قرآن شریف میں آیا ہے کہ وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، سورہ فاتر آیت 25۔ اور حضرت کرشن بھی انہی انبیاء میں سے ایک تھے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے معمول ہو کر خلق اللہ کی ہدایت اور توحید قائم کرنے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک قوم میں نبی آئے ہیں، یہ بات الگ ہے کہ ان کے نام ہمیں معلوم نہ ہوں۔ منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، سورہ مومن آیت 79۔ لمبے زمانے گزر جانے کی وجہ سے لوگ ان کی تعلیمات کو بھول کر کچھ اور کا اور ہی ان کی طرف منسوب کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب دیکھو بیچارے حضرت عیسیٰ، وہ تو خود اپنی وفات کا اقرار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو خدا کے ایک عاجز بندہ اور معمولی انسان کی طرح کھاتا پیتا اور دیگر ہوائج انسانی کا محتاج بیان کرتے ہیں اور خدائی سے کانوں پر ہاتھ رکھتے ہیں، مگر عیسائی ہیں کہ ان کو زبردستی خدا بنائے بیٹھے ہیں۔ یہی حال حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا ہے۔ ایک شخص نے کچھ عرصہ ہوا لکھا تھا کہ تمام انبیاء، اولیاء اور ہر طبقے کے لوگ حضرت امام حسین کی شفاعت ہی سے نجات پائیں گے۔ دیکھو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف سے تو انہوں نے پہلے ہی قصہ تمام کر رکھا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقی رہ گئے تھے۔ سو اب دیکھ لو کہ آپ کے متعلق بھی قصہ تمام کر دیا کہ ان کو بھی بجوز امام حسین نعوذ باللہ نجات نہیں ہوگی، اور بجوز شفاعت امام حسین آپ کو بھی کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ دیکھو ان لوگوں نے کہاں تک غلو کر دیا ہے۔ غرض انبیاء کے دنیا سے گزر جانے کے بعد ان کے پاک تعلیمات کا یہ حال کیا جاتا ہے۔ قرآن شریف کیا ہے، حکم ہے، کل کتب سابقہ کی اصلیت کھول کر دکھا دی ہے۔